دولت اور عورت اس شخص کے پیچھے آتی ہے جو یہ تین کام کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو ہر انسان کی زندگی سے جڑا ہوا ہے۔ دولت اور عزت یہ دو چیزیں ہیں جن کے پیچھے ہر شخص بھاگتا ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ کچھ لوگوں کے پاس یہ سب خود چل کر آتا ہے، جبکہ کچھ لوگ ساری زندگی دوڑتے رہتے ہیں اور پھر بھی خالی ہاتھ رہتے ہیں۔ آج ہم وہ تین کام بتائیں گے جو ایک بندہ کرے تو دولت اور عزت خود اس کے پیچھے آتی ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں، یہ اللہ کے بنائے ہوئے اصول ہیں جو ہمارے بزرگوں نے سمجھے اور اپنی زندگی میں اپنائے۔ پہلی ایک سچی بات سمجھ لیں، دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں ان کی کامیابی کے پیچھے کوئی نہ کوئی اصول ضرور ہوتا ہے۔ کوئی لاٹری نہیں لگتی، کوئی معاوضہ نہیں ہوتا۔ جو بندہ کچھ خاص عادتیں اپناتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ آج ہم انہی عادتوں کی بات کریں گے۔ بزرگوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ زبان تلوار سے زیادہ طاقتور ہے۔ جو شخص اپنی زبان کو قابو میں رکھتا ہے وہ دنیا کو قابو میں رکھتا ہے۔ آج کے دور میں سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم بولتے بہت ہیں اور سوچتے بہت کم ہیں۔ غیبت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دوسروں کی برائی کرتے ہیں اور پھر حیران ہوتے ہیں کہ ہماری زندگی میں برکت کیوں نہیں۔ جو بندہ زبان سنبھال لیتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جب لوگ بھروسہ کرتے ہیں تو کاروبار آتا ہے، رشتے مضبوط ہوتے ہیں، عزت ملتی ہے۔ جو شخص کم بولتا ہے اور سوچ کر بولتا ہے اسے لوگ سمجھدار سمجھتے ہیں۔ جسے لوگ سمجھدار سمجھیں اسے ذمہ داریاں ملتی ہیں اور ذمہ داریوں کے ساتھ دولت آتی ہے۔ جھوٹ بولنے والے کی زندگی دیکھیں، شروع میں شاید فائدہ ہو لیکن ایک دن سب سامنے آ جاتا ہے۔ پھر وہ شخص کہیں کا نہیں رہتا، نہ کوئی اس پر اعتبار کرتا ہے، نہ کوئی اس سے کاروبار کرتا ہے، نہ کوئی اس کے گھر رشتہ بھیجتا ہے۔ اس کے برعکس جو سچ بولتا ہے اسے دنیا میں عزت ملتی ہے اور آخرت میں اجر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے لیے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جس بندے کو جنت ملنے والی ہو اللہ اسے دنیا میں بھی خالی نہیں رکھتا۔ بس پہلا کام یہ ہے کہ آج سے اپنی زندگی کو سنبھالیں، غیبت چھوڑیں، جھوٹ چھوڑیں، فضول باتیں چھوڑیں اور دیکھیں کیسے آپ کی زندگی بدلتی ہے۔ یہ وہ راز ہے جسے بہت کم لوگ سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ لیکن ہم میں سے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں؟ جو ہمارے پاس ہے اسے نہیں دیکھتے اور جو نہیں ہے اس پر روتے ہیں۔ جس کے پاس 10,000 ہیں وہ لاکھ کے لیے پریشان ہے، جس کے پاس لاکھ ہے وہ کروڑ کے لیے بے چین ہے۔ یہ ناشکری ہے اور ناشکری دولت کو دور بھگاتی ہے۔ شکر گزار انسان کی سوچ مختلف ہوتی ہے، وہ مسائل میں بھی مواقع دیکھتا ہے، وہ تھوڑے میں بھی خوش رہتا ہے، اس کا دل سکون میں ہوتا ہے اور جس کا دل سکون میں ہو وہ صحیح فیصلے کرتا ہے۔ صحیح فیصلے زندگی کو بہتر بناتے ہیں، اس لیے شکر گزار انسان کی زندگی آہستہ آہستہ بہتر ہوتی جاتی ہے۔ ایک اور بات، جو شخص ہر حال میں خوش رہتا ہے لوگ اس کی طرف کھینچتے ہیں، لوگ اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور جب لوگ اس کے ساتھ رہنا چاہیں تو عزت اور دولت خود چلی آتی ہے۔ شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر صبح اٹھ کر اللہ کا شکر ادا کریں۔ صحت پر شکر، گھر پر شکر، کھانے پر شکر، آنکھوں پر شکر، ہاتھوں پر شکر۔ جب آپ صبح شکر سے شروع کریں گے تو دن بھر آپ کی سوچ مثبت رہے گی اور مثبت سوچ مثبت نتائج لاتی ہے۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ دعا کریں اور دولت آ جائے۔ دعا بہت ضروری ہے لیکن دعا کے ساتھ محنت بھی لازمی ہے۔ اللہ نے خود فرمایا کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرے۔ جو بیج بوئے گا وہی کاٹے گا، جو خالی بیٹھے گا اسے کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن یہاں ایک خاص بات ہے، محنت کرنا اور محنت کو عبادت سمجھ کر کرنا یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ جو شخص اپنے کام کو صرف پیسے کمانے کا ذریعہ سمجھتا ہے وہ تھک جاتا ہے، اکتا جاتا ہے، راستے ڈھونڈتا ہے۔ لیکن جو شخص سوچتا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے کما رہا ہوں، میں اللہ کی رضا کے لیے کما رہا ہوں، میں اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اس کی محنت میں برکت آ جاتی ہے۔ ایمانداری سے محنت کرنے والے کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اس کے کاموں میں آسانی آتی ہے، لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جہاں بھروسہ ہو وہاں کام بڑھتا ہے اور جہاں کام بڑھے وہاں دولت آتی ہے۔ آج کے دور میں بہت سے لوگ چھوٹے راستے ڈھونڈتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، جھوٹ بول کر کماتے ہیں۔ شاید تھوڑے وقت کے لیے انہیں فائدہ ہو لیکن ایسی دولت میں برکت نہیں ہوتی۔ ایسی دولت آتی ہے اور چلی جاتی ہے، بلکہ ساتھ میں اور بھی لے جاتی ہے۔ لیکن حلال محنت کی کمائی میں اللہ برکت ڈالتا ہے اور تھوڑا بھی کافی ہو جاتا ہے۔ محنت کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ اپنے کام میں مہارت حاصل کریں، جو کام کریں اسے بہترین طریقے سے کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پسند کرتا ہے کہ جب تم کوئی کام کرو تو اسے اچھے سے کرو۔ جو اپنا کام اچھے سے کرے لوگ اسے ڈھونڈتے ہیں، اس کے پاس آتے ہیں اور یہی وہ مقام ہے جہاں دولت خود چل کر آتی ہے۔ یہ تینوں کام الگ الگ نہیں بلکہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ جو زبان سنبھالتا ہے وہ شکر گزار بھی ہوتا ہے، کیونکہ شکایت کرنا بھی زبان کا گناہ ہے۔
ہے۔ جو شکر گزار ہوتا ہے وہ محنتی بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ نے جو دیا ہے اسے بڑھانا ہے، اور جو محنتی ہوتا ہے وہ اپنی زبان سے کام لیتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے، معاہدہ کرتا ہے تو نبھاتا ہے۔ جب یہ تینوں چیزیں ایک شخص میں جمع ہو جائیں تو وہ ایک ایسا انسان بن جاتا ہے جس پر لوگ اعتماد کرتے ہیں، جسے لوگ پسند کرتے ہیں، جس کے ساتھ لوگ رہنا چاہتے ہیں، اور یہی وہ شخصیت ہے جس کے پیچھے دولت اور عزت خود چل کر آتی ہے۔ ناظرین، یہ بھی سمجھ لیں کہ دولت اور عزت کا آنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم صرف اسباب اختیار کر سکتے ہیں، نتیجہ اللہ دیتا ہے۔ اس لیے یہ تینوں کام کریں، لیکن ساتھ میں اللہ سے دعا بھی کریں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، صدقہ دیں۔ جب نیت صحیح ہو، عمل صحیح ہو جاتا ہے۔ عمل صحیح ہو اور اللہ پر بھروسہ ہو تو اللہ ضرور راستے کھولتا ہے۔ کوئی بھی انسان جب اپنے رب کی طرف مڑتا ہے تو رب اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ آخری بات ناظرین، آج سے ان تین کاموں کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اپنی زبان سنبھالیں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں اور محنت کو عبادت سمجھ کر کریں۔ پھر دیکھیں کس طرح آپ کی زندگی بدلتی ہے، کس طرح لوگ آپ کی طرف کھنچتے ہیں، کس طرح اللہ آپ کے لیے دروازے کھولتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔